جی بنگال کی سرزمین پہ میرے مخدوم اشرف تشریف لائے تھے، ہے نا؟ بولو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ وہ عارف بھی تھے، آپ سمجھے نا، عارف بھی تھے سمنان میں، جو فلسفہ وحدت الوجود کا بانی ہو علاء الدولہ سمنانی، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا استاد ہو۔ اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ تصوف کی دنیا میں معرفت کو حاصل کرنے کا جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سسٹم پہ وہیں موجود تھے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سفر کیا اور ہندوستان میں تشریف لائے، تمہارے اس بنگال میں آئے، اور جب بنگال میں آئے تو بولو کتنا مجاہدہ کیا؟ 12 سال تک پیر کی سیوا میں رہے، اور پیر کا امتحان دیکھو کہ پیر نے، مرشد نے سید ہونے کی وجہ سے، کہ آپ سید زادے تھے، نجیب الطرفین سید علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ حضرت خالد ابن ولید کی اولاد، تو سید زادے ہونے کی وجہ سے ایک چوکی بنوا دی تھی، اسی کا اسی میں بیٹھے رہیے۔ لیکن جیسے ہی پیر صاحب کی نظر ادھر ادھر ہوتی، مخدوم اشرف چپکے سے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتے تالاب میں جہاں سے پانی بھر کے لنگر خانے لے جایا جاتا تھا، وہ گاگر لے لیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ حضرت کو بتانا نہیں۔ اچھا بتاؤ، پیر سے کوئی چیز چھپے گی؟ نہیں، پیر سے کوئی چیز نہیں چھپتی۔ کہا حضرت کو بتانا نہیں، کہا حضرت کو بتانا نہیں۔ 12 سال چھپ چھپ کر یہی کام کرتے رہے، 12 سال تک جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لاتے رہے، لنگر خانے پہنچاتے رہے، خالی تسبیح نہیں کر رہے تھے، مصلی نہیں کر رہے تھے۔ ادھر تو پوچھتے چلنا بابا جی، پیر سنگ، پیر کو خوش کرنے کا ڈھنگ، اور جو یہ پا لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ 12 سال کا عرصہ جب گزر گیا تو حضرت علاء الحق پنڈوی سے کوئی چیز چھپے گی؟ ایک دن بلایا کہ بیٹا یہاں ہو۔ جب قریب آئے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم قطب الاقطاب ہو گئے، غوث العالم ہو گئے، تم غوث العالم ہو گئے، تمہیں مقام غوثیت پہ فائز کیا جائے گا، لیکن جس وقت تم غوث العالم بننا، میرے بیٹے نور کو فراموش نہیں کرنا، میرے بیٹے نور کو بھولنا نہیں۔ تو 14 شعبان المعظم کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو گلبرگہ شریف میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر، وہاں آپ کو مقام قطبیت پہ فائز کیا گیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ بٹھالا، سب سے پہلی دعا اپنی ہی کی کہ اے اللہ، اے پروردگارہ، اے رب قدیر، تو میرے شیخ زادے کو، میرے مرشد زادے کو، اے اللہ تو یہی منصب عطا فرما دے، جو منصب تو نے مجھے دیا ہے یہی منصب انہیں بھی عطا فرما دے۔ جیسے ہی دعا کی، پنڈوا شریف میں نور قطب عالم، نور حضرت نور جو تھے قطب عالم ہو گئے۔ بس آپ حضرت نور نام تھا نا آپ کا، تو ہو کیا گئے؟ قطب عالم ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اس صحبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ خالی پہاڑ پہ جنگل میں گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، گفاؤں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جیون بھر کرتے رہو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ کامیاب کب ہوگے؟ کہ جب اچھوں کا سنگ لے لوگے۔ اللہ نے برائیاں کرنے والوں کے بیچ نبیوں رسولوں کو بھیجا، انبیاء و مرسلین تشریف لائے اور انہوں نے قوموں کی ہدایت کی، لیکن جو لوگ مان گئے وہ کامیاب، مگر جنہوں نے کوتھا نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے انہیں مردود کر دیا، ان کی ہستی کو مٹا دیا، ان کی ہستی کو مٹا دیا۔ زمین پھٹ گئی، اندر چلے گئے، پہاڑ آپس میں مل گیا، سیس ہو گئے، ہوا چل گئی، اڑ گئے، مکھی اور مچھر کا عذاب آ گیا، صورتیں مسخ کر دی گئیں۔ قرآن میں ان سب کا ذکر ہے ان قوموں کے تعلق سے۔ برادران اسلام،